سوز خوانی اور مرثیہ خوانی صرف فنی یا ثقافتی اظہار نہیں، بلکہ ذکر حسین کی وہ صورت ہے جسے خود ائمہ علیہم السلام کی سند حاصل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے معروف مرثیہ خواں دیوبل خزائی کو اپنے گھر بلایا، ان سے مرثیہ سنا اور خود گریہ فرمایا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں مرثیہ محض شعر نہیں رہتا، بلکہ عبادت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ضلع مظفر نگر کا ایک چھوٹا سا گاؤں سندھاولی سادات، جسے 1900 کی دہائی میں بلبل ہند کا خطاب ملا، عزاداری اور سوزخوانی میں ایک تاریخی، روحانی اور علمی شناخت رکھتا ہے۔ یہاں ذکر صرف پڑھا نہیں جاتا، بلکہ محسوس کیا جاتا ہے، جیا جاتا ہے اور دلوں پر رقم ہوتا ہے۔ مرحوم استاد لطافت حسین صاحب، جنہیں ان کے وقت کا میر انیس کہا گیا، ان کے مراثی بھر کے جب مشق سکینہ زے غم حیدر چلا، دمشق میں جو اسیران کربلا آئے، آج بھی اسی روایتی لے میں پڑھے جاتے ہیں اور سننے والوں کو کربلا کی گلیوں میں لے جاتے ہیں۔ جناب مرحوم طاہر حسین صاحب، جنہوں نے سوز کی لے اور ماتم کی ہم آہنگی کو ایک نئی شکل دی، ان کا انداز دھیمے سروں میں تیز جذبے کی بہترین مثال تھا۔ مرحوم جناب مظاہر حسین صاحب، جنہیں فن سوزخوانی کا ہیرا کہا جا سکتا ہے، ان کی تربیت میں کئی بڑے نام نکلے جنہوں نے فن کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ مرحوم استاد مہدی صاحب، جنہوں نے یہ علم استاد مظاہر حسین صاحب سے سیکھا، ان کا انداز خالص روایت سے جڑا ہوا تھا، جس میں سوز کی شدت، جذبے کی گرمی اور بیان کی گہرائی شامل تھی۔ استاد ریاض حیدر صاحب، جن کی طرز نگاری نے دلوں کو چیر دیا، ان کی مشہور طرزیں جیسے یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، آج بھی ہر سوز خواں کی زبان پر اور ہر سامع کے دل میں زندہ ہے۔ استاد جناب حسن مہدی صاحب، جنہیں ان کے وقت میں شہنشاہ سلام کا لقب ملا، ان کے سلام پڑھنے کا انداز گویا سامع کے دل پر ایک دستک ہوتا تھا، جس سے آنکھوں میں اشک خود بخود آ جاتے تھے۔ مرحوم استاد صداقت حسین صاحب اپنے مخصوص سادہ مگر پرسوز انداز کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی آواز میں جو رچاؤ اور دلی تاثیر تھی، وہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب وہ پڑھتے تھے مقتل سے فاطمہ کی آواز آ رہی ہے، تو کربلا کا منظر جیسے آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ شام غریبہ میں ان کی سوز خوانی ایک الگ ہی روحانی فضا پیدا کر دیتی تھی۔ استاد سعادت علی صاحب، جو ادب، سکون اور لے میں انفرادیت رکھتے تھے، ان کی طرزیں جذبات کی گرفت کو مضبوط کرتی تھی۔ مرحوم استاد اسرار حسین صاحب کی آواز جب سلام پڑھتی تو گویا آسمان سے ٹکرا کر پلٹتی تھی۔ ان کا ہر سلام درد، عقیدت اور ایمان کی بلندی کا مظہر تھا۔ مرحوم جناب ناہید صاحب، جن کے انداز میں ایک ادبی ٹھہراؤ اور فکر کی گہرائی تھی،